آج یہاں دار بنی ہاشم میں میری حاضری اپنے انتہائی مخدوم مکرم محترم پیر جی عطاء المہیمن شاہ بخاری صاحب کی وفات پر تعزیت کی غرض سے ہے۔ ان کے پورے خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور ان کی وفات صرف ایک خاندان کا نقصان نہیں بلکہ یہ پوری امت کا نقصان ہے، اور حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ایک جیسے تاریخ کا ایک باب بند ہو گیا ہے۔ تو انتہائی ایک متقی اور تبلیغ دین کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور دینی کاز کے لیے صف اول میں لڑنے والی شخصیت تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک خاندان کے لیے افسوس اور صدمے کا باعث نہیں بلکہ امت کا ایک بڑا حصہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو ان کے خاندان میں بھی جاری رکھے، اور شاہ جی کے خاندان کو اللہ تعالیٰ وہی رونق اور عطا فرمائے اور اس کو ہمیشہ باقی و ساری رکھے جو سلسلے کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اسی سے انہوں نے مقبولیت حاصل کی، اور خدا اس مقبولیت کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ فی الحال تو میرے آمد کا یہی غرض ہے۔ اگر آپ حضرات کے پاس کوئی سوال ہو تو پھر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل سیالکوٹ میں ریلی ہے، بلاول بھٹو بھی شریک ہو رہے ہیں، تو آپ اس ریلی میں جائیں گے، شرکت کریں گے؟ دیکھیے، ہم بعض سروں میں جاتے ہیں، بعض میں نہیں جاتے ہیں۔ میرا اس میں جانے کا ارادہ نہیں ہے، اور یہ شیڈول جو ہے وہ ہر ایک کے اختیار میں ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری خبر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پی ڈی ایم کا سر سینٹ الیکشن کے حوالے سے سر اب تک کیا موقف ہے؟ اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ کلیئر ہوئی ہے سر؟ معاملات سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے بھی اور باقی معاملات کے حوالے سے میرے خیال میں اس پر گفتگو چل رہی ہے، اور اس پر مرکزی سطح پر بھی ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب اور جناب پرویز اشرف صاحب اور اس طریقے سے صوبوں کے ساتھ بھی ان کے براہ راست اس وقت رابطے ہیں، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ کی جگہ پر رہے۔ مولانا صاحب، خان صاحب نے آپ کے اوپر ایک الزام لگایا ہے، انہوں نے کہا ہے جو یہ پارلیمنٹ میں جوڑ توڑ ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن میں، اس میں سب سے بڑے بینیفیشری انہوں نے آپ کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا آپ کے وہ ممبر بھی سینٹ میں آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے پارٹی کے ممبر بھی نہیں ہوتے، تو سب سے بڑے بینیفیشری انہوں نے کہا ہے کہ اس میں آپ ہے جو سینٹ میں جوڑ توڑ ہوتی ہے۔ تو وہ کون سا ممبر ہے جو ہمارا نہیں ہے اور سینٹ میں ہو، اس پہ نشاندہی کر لیں، اور ان کے ہم بتا دیں گے کہ آدھے سے زیادہ ان کے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں۔ تحریک انصاف کو سر سینٹ الیکشن میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کس پوزیشن پر دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ صورتحال تو بڑی، ان کے دوست ان کو چھوڑ بڑی واضح بات ہے کہ اس وقت جس چیز کی وہ جتن کر رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ کی بنیاد پر، اب جہاں پر بیلٹ کا لفظ ہوگا وہاں اوپن کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، وہاں سیکرٹ کا تصور ہوگا۔ بیلٹ کے ساتھ ہمیشہ سیکرٹ کا تصور وابستہ ہے، پوری دنیا میں اوپن کا تصور ہی وابستہ نہیں ہے۔ اور آج وہ جتن کر رہے ہیں اس لیے کہ جو امیدوار وہ سامنے لا رہے ہیں وہ خود ان کی اپنی پارٹی میں اس قدر ناپسندیدہ ہیں کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ شاید ان کی اپنی پارٹی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گی۔ تو یہ اس کی اصل حقیقت ہے کہ آج وہ سارے صورتحال سامنے آ رہی ہیں، اور وہ حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں کہ پچھلے الیکشنوں میں رشوت دینے والا بھی پی ٹی آئی، رشوت لینے والا بھی پی ٹی آئی، اس کا ویڈیو بنانے والا بھی پی ٹی آئی، جس گھر میں رشوت دی جا رہی ہے وہ بھی پی ٹی آئی، جو اس وقت اس کے دعوے دار ہیں وہ بھی پی ٹی آئی، جو ہنگامہ ہے وہ بھی پی ٹی آئی۔ تو یہ سارا گند اور غلاظت جو ہے وہ انہیں کے اپنے گھر میں ہے، اور ہمیشہ یہ دوسروں کے منہ پر جو ہے ملتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارے حقائق جو ہیں اس وقت قوم کے سامنے آ رہی ہیں، ایک ایک بچے تک اس کی صورتحال پہنچ رہی ہے کہ یہ ایک ظاہری ایک نمائشی قسم کی چیز تھی جس کے اندر سوائے گند اور غلاظت اور ناکامی اور نالائقی کی کچھ نہیں۔ مولانا صاحب، یہ فرمائیے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ جو نیب ہے
وہ حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لیکن چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے اور ریاست پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا؟ تو کیا ہم مان لیں اس کو؟ جی ہم ان کے کردار کو نہیں دیکھ رہے؟ تو ان کا کردار جو ہے وہ اس کے طرز عمل کی نفی کر رہا ہے۔ نیب ایک مہرہ ہے، اور صرف حکومت کا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے۔ یہ جنرل مشرف کا بنایا ہوا وہ مہرہ ہے جو آج بھی انہی قوتوں کے کام آ رہا ہے، اور وہ بھرپور طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں سیاستدانوں پر مقدمات دائر کر کے احتساب کے نام پر، تاکہ اگر وہ کبھی عوامی معاملے کے لیے قوم کے پاس جائیں تو پھر ان کو کہا جا سکے کہ یہ تو قوم کی جنگ نہیں، اپنی ذات کی دفاع کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب، پی ڈی ایم کا آپ جو ہے مارچ میں مارچ کرنے جا رہے ہیں، یہ مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ مارچ ایسی ہوتے ہوئے ہمیں اس کا تجربہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً بنانی پڑتی ہے، اور روز دن بدن ہم اس کی اسٹریٹجی جو ہے اس کو تشکیل دیتے رہیں گے۔ تو میرا خیال یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دن کا مارچ ہوگا، وہ کئی دن شاید وہاں پر ٹھہرنا پڑے گا۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر سینٹ الیکشن جو ہے وہ کسی بھی وجوہات کی بنا پر اپوزیشن ہار جاتی ہے اور آپ کو پھر شک ہوتا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی بندے تھے ایم این اے ایم پی ایس جو مشترکہ تھے وہ حکومت کے 50 کروڑ لے کے بک گئے ہیں، تو پھر آپ یہ راستہ بند کریں گے؟ پھر آپ کہیں اوپن بیلٹنگ کی جو ہے وہ حمایت کریں گے بعد میں الیکشنوں کے بعد صورتحال دیکھنے کے بعد؟ ظاہر ہے اس کے ہم نے 2018 کے الیکشن پر جو موقف لیا ہے اور آج ہم اسی موقف پر قائم ہیں۔ ہمیں عوام کی جو امانت ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی کمپرومائز ہم اس پر نہیں کر سکتے۔ ہم آج بھی اس پر قائم ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں دھاندلی کی گئی، ننگی دھاندلی کی گئی، آج سینٹ میں بھی اسی طرح دھاندلی کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو جو بھی صورتحال سامنے آئے گی، ہمارا ماضی جو ہے اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے دھاندلی کے الیکشن اور اس کے نتیجے میں کامیاب ہونے والے لوگوں کے ہاؤس پر سمجھوتا نہیں کیا۔ عطاء اللہ تارڑ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتاریاں تو سیاسی میدان کا حصہ ہے جی۔ جو ہم سیاست کریں گے، جب ہم اپوزیشن کریں گے، اور اپوزیشن بھی ایسی کہ صرف حکومت کی نہیں، اس کے پیچھے دوسری قوتوں کے خلاف بھی ہم ایک موقف رکھیں گے، ایک رائے رکھیں گے، تو پھر یہ چیزیں تو آتی رہیں گی۔ لہذا گرفتاریوں سے ہمیں نہ کوئی ڈرائے اور نہ ہی اس سے ہم گھبرانے والے لوگ ہیں۔ گرفتاریوں سے خود ان کے لیے مشکلات زیادہ پیدا ہوں گی۔ میاں نواز شریف صاحب سے آپ کا ٹیلی فونک سر رابطہ ہوا ہے، تو اس میں کیا گفتگو؟ ان دنوں میں نہیں ہوا ہے، ان دنوں میں نہیں ہوا ہے۔ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ خبر ہے۔ کے حوالے سے کبھی آپ کو ویسے اوپر ہوئی ہے؟ آپ اتنے سینئر سیاستدان ہیں۔ ہماری تو خصوصیت یہی ہے کہ کوئی ہم سے خرید و فروخت کی بات نہیں کر سکتا۔ ہم اس منڈی میں جو ہے جانے کے قابل ہی نہیں سمجھ جاتے۔ اچھا مولانا صاحب، سینٹ کے الیکشن مارچ کے شروع میں ہیں، اگر شفاف نہیں ہوتے تو مارچ تو 26 مارچ کو ہوگا، اس سے پہلے کوئی احتجاج یا کوئی چیز ہوگا، رد عمل ہوگا کوئی ایسی چیز؟ اب ہم ٹائمنگ تو ہمیں تو طے کرنے دینا، ذرا تھوڑا سا کچھ چیزیں ہمارے اوپر بھی چھوڑیں۔ زرداری صاحب سے سر کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ اب تازہ ترین آپ کی کوئی اس حوالے سے؟ زرداری صاحب سے میری میٹنگ طے تھی، اور میں چاہتا تھا کہ ان کے گھر میں جاؤں، ان کے گھر میں خوشی آئی ہے تو اس کو مبارکباد بھی دوں، لیکن علیل ہو گئے تھے اور چند دن وہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ان سے براہ راست تو بات نہیں ہو سکی ہے، لیکن ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے۔ کوئی سر گفتگو کے بعد جسٹس فائری صاحب وزیر اعظم کے حوالے سے کیس نہیں سن سکتے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو آئین و قانون کے روح سے ہی دیکھا جائے، سیاسی حوالے سے بیان بازی اس میں کافی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور سپریم کورٹ ایک بڑا محترم ادارہ ہے۔ اس کے جج کے حوالے سے وہ خود ہی آئین و قانون کے روح سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کیس کسی جج کو سننا چاہیے اور کون سا نہیں۔ فردوس عاشق وان صاحبہ نے کہا ہے کہ سر مولانا صاحب جو ہے نا وہی صرف خدمت کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی، لیکن وہ باہر میں کھلاڑی ہیں۔ وہ کتنے کون سے نمبر کی کھلاڑی ہیں؟ خود حکومت کے اندر کون سے نمبر کی کھلاڑی؟ ذرا یہ بتا دیں۔ گیلانی کے نام پہ سر اتفاق ہوا سر آپ کے پی ڈی ایم میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے سر اس حوالے سے یا ابھی نہیں ہوئی؟ میرا خیال یہ کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے۔ متفقہ امیدوار کے طور پر اگر آپ آتے ہیں، ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مولانا صاحب، استعفے آپ لوگوں نے جمع کیے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، ساروں نے، وہ استعفے کس دن دیں گے؟ دیکھیے وہ تو ہم نے پھر اسی لیے روک دیے کہ جب ایک دفعہ یہ طے ہوا کہ سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے،
तो जब सेनेट का इलेक्शन लड़ना है तो उसमें सूबाई असम्बलियों के वोट दरकार होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें इलेक्शन में भी जाने का फैसला करना पड़ गया और ये आईन और कानून की रूह से करना पड़ा, वकला के मुशावरत के साथ करना पड़ा। तो ज़ाहिर है जी के इलेक्शन में तो हम फिर अब हिस्सा लेंगे और फिर जो भी नताइज सामने आएंगे तो उसको रद्द-ए-अमल बाद में दिया जाएगा। मदारस के ढांचों को मौलाना साहब छेड़ा जा रहा है और मुख्तलिफ बोर्ड तश्कील दिए जा रहे हैं कि इस तरह की तकसीम किससे ये जदीद कर देंगे जितने भी मदारस हैं उनको। देखिए, ये इनकी खामख्याली है। वो न मदारस को जानते हैं, न मदारस की तश्कील को जानते हैं, न मदारस के पीछे जो कारफरमा नज़रिया है उसको पहचानते हैं। अब दूर से ही मैं किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की सूरत हाल पर अपने तबसरे शुरू कर दूं तो आप भी कहेंगे कि मौलवी साहब आपका वहाँ पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये लोग मदरसे के करीब से भी नहीं गुजरे, उनको क्या पता कि मदरसे के क़याम का तस्वुर क्या है, उसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, आज इस वक्त उसकी ज़रूरत और नागुज़ीरियत क्यों मौजूद है। तो इस हवाले से मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह जनरल मुशर्रफ साहब ने मॉडल मदरसा का एक नज़रिया दिया और फिर ख़ुद एतराफ़ किया कि उनका वो काम नहीं चल सका, इसी तरह आज अगर उन्होंने कुछ लोगों को बोर्ड का दर्जा दिया है और वो समझते हैं कि शायद ये भी उसी तरह नाकाम होंगे जिस तरह के जनरल मुशर्रफ है, ये वही फ़लसफ़ा तसलसल के साथ चला आ रहा है जी। मदारस अपनी जगह पर कायम हैं, उनके विफाक अपनी जगह पर कायम हैं और तंजीमात मदारस अस खुद भी इस पर अपना एक रद्द-ए-अमल मुरतब करेंगे, अपनी राय देंगे। हम अपनी राय दे चुके हैं कि ये हरब मदारस के हवाले से कामयाब नहीं हो सकते। इस पर वो अपने घर में अगर शादियाने बजाना चाहते हैं तो 2-4 दिन की खुशियाँ मना लें, लेकिन मदरसा कायम रहेगा। अगर वो कबूल करें तब भी कायम रहेगा, न कबूल करें तब भी कायम रहेगा। सर आप कोई ऐड करना चाहें सर अपने? हम तो मैदान में हैं। एक बात सर, हुकूमत की जानिब काफ़ी सारे मार्च हो रहे हैं, इस्लामाबाद की जानिब सारे कामयाब हो जा रहे हैं, यानी कि हुकूमत उसमें सरकारी मुलाजिम मनवा कर आ रहे हैं। तो आप भी सर कोई मनवा कर आएंगे या कोई मतलब? देखिए, मनवाने की बात अपना है। सवाल बुनियादी ये है कि हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोग, चाहे वो ताजर हैं, चाहे वो वकला हैं, चाहे वो असातिज़ा हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजिमीन हैं, चाहे वो प्राइवेट इदारों के मुलाजिमीन हैं, हर सतह पर क्यों एक कर्ब महसूस किया जा रहा है और हर सतह पर लोग इस्लामाबाद जा जाकर कोशिश कर रहे हैं कि इनके कानों में किसी तरह हमारी आवाज़ पहुंच जाए, लेकिन इन्होंने कानों में ऐसी उंगलियां ठूसी हुई हैं कि वो मजलूम कौम की और मुतासरीन की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। दासू डैम का मजदूर अगर अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करता है तो उनको हमारे रियासती इदारों के अहलकार गोलियों का निशाना बनाते हैं। इस्लामाबाद में जो असातिज़ा के ऊपर, ख़ास तौर पर मेहमारान कौम के ऊपर जो वहाँ की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फायरिंग की उनके ऊपर, आंसू गैस फेंका उनके ऊपर और एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले फेंके गए उनके ऊपर, तो आप मुझे बताएं कि इससे ज़्यादा फाशिस्ट गवर्नमेंट और क्या हो सकती है जी। ये रियासती दहशतगर्दी है जो इस्लामाबाद में की गई और आम तौर पर लोगों के साथ की जाती है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 10-10 और 15-15 साल और 20-20 साल से लापता अफराद के वारिसीन बैठे होते हैं और वो रो रहे हैं अपने प्यारों के इंतज़ार में, लेकिन मजाल है कि इन शकील क़ल्ब लोगों के दिलों पर कोई चींटी भी रिंगती हो, एहसास ही नहीं होता इस बात पर और समझते हैं कि हमने तो बड़े दुश्मन को पकड़ा हुआ। पकड़ा हुआ है तो फिर अदालतें हैं। हमारे लिए तो आप कहते हैं इदारों में जाएं, हमारे लिए तो आप कहते हैं कि आईनी रास्ता इख्तियार करें, हमारे लिए तो आप कहते हैं कि आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, ट्रिब्यूनल में जाएं और ख़ुद आपने कौम के लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, आज तक लापता है, उनका इल्म ही नहीं, उसके लिए इदारों का रुख क्यों नहीं किया जाता? वहाँ आपको इदारे क्यों नज़र नहीं आते? सिर्फ सियासी मामलात में, सियासी मौक़िफ़ पर आप हमें रियासती इदारों का रास्ता बताते हैं, जबकि इस मुल्क के अंदर नाजायज़ तौर पर लोग गिरफ्तार किए गए हैं और आप उनको दहशतगर्द कह रहे हैं और उनको किसी अदालत में पेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो पहले आप खुद तो इदारों को तस्लीम करें, खुद तो आप इदारों की तरफ रुजू करें। लोग वहाँ इस्लामाबाद में बैठ बैठ कर चीख रहे हैं, कैंप लगाए हुए हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही।
वहाँ उनको इदारों का रास्ता नज़र नहीं आता और हमें बड़ी जल्दी से, और उस हवाले से हमें रास्ता बता रहे हैं ये कि दिन दहाड़े उन्होंने एक डाका मारा, आसमान फलक उसको देख रहा था, सूरज चमक रहा था और हमें कह रहे थे बताओ सूरज चमकता है उसके बाद तुम्हारे पास क्या सबूत है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया।